دوستوں کو سلام۔ دنیا کے پہلے مسلمان سائنسدان اینتھروپولوجسٹ البیرونی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ابو ریحان البیرونی پہلے اینتھروپولوجسٹ تھے، ماہر بشریات تھے۔ ابو ریحان ازبکستان کے ایک قصبے بیرونی میں پیدا ہوئے 973 میں۔ اس وقت ازبکستان کو خوارزم کہا جاتا تھا اور خوارزم پر خوارزم شاہ خاندان کی حکمرانی تھی۔ البیرونی بچپن میں والدین سے بچھڑ گئے تھے۔ وہ ایک لاوارث بچہ تھا جس نے شاہی خاندان کے دربار میں تعلیم حاصل کی۔ خوارزم شاہ کا بیٹا ابو نصر منصور کلاسیکی علوم میں مہارت رکھتا تھا اور اپنی ریاست کے ہونہار بچوں کو تعلیم دیتا تھا۔ البیرونی ابو نصر منصور کے شاگردوں میں شامل ہوا، کلاسیکی تعلیم مکمل کی اور دربار کے ساتھ تحقیق کے لیے وابستہ ہو گیا۔ بدقسمتی سے خوارزم شاہ کے خاندان کے خلاف بغاوت ہو گئی۔ ابو نصر منصور قتل ہو گیا اور البیرونی وہاں سے فرار ہو گیا۔ البیرونی کو بخارا میں پناہ ملی جہاں سلطان قابوس کی حکومت تھی۔ اس لیے بیرونی سلطان کے دربار کے ساتھ وابستہ ہو گیا۔ وہاں اس کی ملاقات ابن سینا سے ہوئی۔ ابن سینا بھی سلطان قابوس کے دربار میں بخارا میں تحقیق پر کام کر رہا تھا۔ پھر افغانستان کے حکمران سلطان محمود غزنوی نے بخارا پر حملہ کیا اور بخارا کو فتح کر لیا۔ محمود ابن سینا اور البیرونی کو اپنے ساتھ غزنی لے آیا اور البیرونی نے غزنوی کے دربار میں پناہ حاصل کی اور یہاں تحقیق پر کام شروع کیا۔ اس کے بعد البیرونی 1017 میں ہندوستان گیا اور وہاں ہندوستان کے لوگوں کے بارے میں اینتھروپولوجی پر تحقیق کی۔ البیرونی نے 150 موضوعات پر تحقیقی کام کیا اور کئی
انوینشنز کی، اس کی مشہور کتابوں میں پہلی کتاب ہے کرونالوجی آف اینشنٹ نیشنز۔ یہ کتاب البیرونی نے بخارا میں مکمل کر لی تھی۔ یہ قبیلوں پر کتاب تھی، قبیلے ہی قوم تصور ہوتے تھے، اور حکمرانوں کی خواہش تھی کہ ان کا شجرہ نسب تحقیق کے ذریعے سامنے لایا جائے۔ تو البیرونی نے کرونالوجی آف اینشنٹ نیشنز، ایرانی اور عرب قبیلوں کی سماجی ارتقائی تاریخ پر تحقیق مکمل کی۔ اس کے بعد البیرونی انڈیا آ گئے۔ ان کو ماسٹر آف انڈالوجی بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے بڑی اچھی تحقیق ہندوستان کے بارے میں البیرونی نے پیش کی۔ یہ ہے کتاب الہند، اسٹڈی آف انڈیا۔ اس میں البیرونی نے ہندوستان کے مذاہب پر تحقیق کی۔ بدھزم، ہندوازم، اسلام، عیسائیت وغیرہ دیگر مذاہب پر کام کیا۔ البیرونی لکھتا ہے کہ ہندوستان میں راجوں مہاراجوں کی حکومت تھی، ریاستیں تھیں۔ ہندوستان کوئی ایک ملک نہیں تھا، یہاں راجوں اور رانیوں کی حکومت تھی۔ اس لیے ہندوستان کی تاریخ میں کوئی ہندو بادشاہ نہیں ملتا۔ خاص بات جو بیرونی لکھتے ہیں ہندوستان کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ ہندو دوسرے مذاہب کے لوگوں سے نفرت کرتے تھے اور ان کو پسند نہیں کرتے تھے۔ بیرونی لکھتے ہیں کہ وہ اپنا علم چھپا کر رکھتے تھے، اپنے علم کو دوسروں تک رسائی نہیں دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں کوئی علمی تحریک نہیں تھی، عام لوگ، پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے۔ تیسری کتاب البیرونی نے کابل میں جا کے مکمل کی تھی۔ یہ ہے قانون مسودی، جس کو التفہیم کہا جاتا ہے۔ اس کتاب میں البیرونی نے سائنس، جیوگرافی اور ایسٹرونومی پر اپنی تحقیق پیش کی تھی۔ البیرونی نے سائنسی ایجادات میں بہت بہتر اور نمایاں اہمیت کا حامل کام کیا تھا۔ اس نے بتایا تھا، امکان ظاہر کیا تھا کہ زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے۔ ابو ریحان نے ٹائم کلاک بھی جدید بنایا تھا۔ اس نے سمت معلوم کرنے کے لیے قطب نما بھی ایجاد کیا تھا۔ ابو ریحان دنیا کا پہلا اینتھروپالوجسٹ ہے۔ جدید اینتھروپالوجی اور اسٹرونومی کا بانی سمجھا جاتا ہے۔
وہ اپنی تحقیق مکمل کرنے کے بعد غزنی واپس چلا گیا۔ 1050 میں 77 برس کی عمر میں وفات پا گیا۔ شکریہ۔